ایک ترک مسلمان مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں 4 پولیس والے کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ دیے۔ نوجوان نے کہا کہ مجھے دعا اور نفل کی اجازت دے دو، میں کوئی چور نہیں ہوں، کوئی ڈاکو نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو، میری بات سنو۔ پھر وہ نوجوان چیخنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں اس کو جانتا ہوں۔ دراصل میں نے اسے کئی بار بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نوجوان کی عمر 35 سے 36 سال تھی، جس کے سنہری بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، جب اس کا کوئی جرم ہی نہیں تو پھر تم اس کے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا الزام ہے اس پر؟ انہوں نے مجھے کہا، ارے او ترک، تو پیچھے ہٹ، اس معاملے میں تجھے بولنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے پھر کہا، آخر اس کا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیا اس نے چوری کی ہے؟ میرے بار بار پوچھنے پر پولیس والوں نے کہا کہ یہ بندہ 6 سال سے ادھر مکہ میں رہ رہا ہے اور اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہر دفعہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ لے لیتا ہے، اور ہم اسے اندر جا کر گرفتار کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ تم اب اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہنے لگے، ہم اس کو پکڑ کر اس جہاز میں بٹھائیں گے اور واپس اس کے ملک بھیجیں گے۔ نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا ہو جائے گا تمہارا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے؟ دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو یہاں محبت رسول میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ نوجوان نے کہا، اچھا، بس مجھے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر لینے دو۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ ہنبد حضرہ کی طرف کر لیا اور پولیس والوں نے کہا، چل کہہ جو کہنا ہے۔ نوجوان نے ہنبد حضرہ کی طرف دیکھا اور جو کچھ کہا عربی میں کہا اور کچھ یوں کہا جس کا ترجمہ یہ ہے، یا رسول اللہ، کیا ہمارے درمیان میں اتفاق نہیں ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا، اپنا ملک نہیں چھوڑا، اپنی دکان نہیں چھوڑی، اور یہ عہد کر کے نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ وہ روتا جا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایتیں کرتا جا رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا، اے آقا کریم، اب دیکھ لیجئے، یہ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ وہ بول رہا تھا، دیکھ لیجئے یا رسول اللہ، دیکھ لیجئے، یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ اتنے میں وہ نوجوان بے حال ہونے لگا۔ پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی تو وہ نیچے گر گیا۔ اتنے میں ایک پولیس والے نے اسے ٹھڈا مارا اور بولا، او ڈرامے باز، اٹھ! لیکن اس نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، یہ نہیں بھاگے گا، تم امامہ سے پانی لاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو۔ پولیس والوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ پھر ایک پولیس والا بولا، دیکھو تو صحیح، کہیں یہ سچ مچ میں مر ہی نہ گیا ہو۔ دوسرا پولیس والا بولا، ہم نے اس کو کون سی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے؟ پھر انہوں نے ایمبولینس کو فون کیا۔ گیٹ نمبر 7 سے ایمبولینس آئی اور اس شخص کو ایمبولینس میں ڈالا گیا۔ انہوں نے جب نوجوان کی نبض پر ہاتھ رکھ کر دیکھا اور دل کی دھڑکن محسوس کی تو بولے، اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں، اب تو جیسے پولیس والے مجرم ہو گئے ہوں۔ نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ یہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے زانوں پر ہاتھ مار کر مسلسل رو رہا تھا اور بول رہا تھا، ہائے، ہم نے کیا کر دیا؟ ہمیں کیا پتہ تھا اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت تھی، ہائے، ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ انہوں نے اسے اٹھا لیا اور جنت البقیع کی طرف لے گئے جہاں اس کی تدفین کی جانی تھی۔ اسے غسل دیا گیا، جنازہ تیار تھا۔ میں نے کہا،
اسے مجھے بھی ہاتھ لگا لینے دو۔ تو پولیس والے بولے ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے کافی ہے، اب اس کے سارے کام ہمیں کرنے دو، اس کا جنازہ بھی ہم ہی اٹھائیں گے، شاید اسی ہی وجہ سے مجھے آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور اسے اپنے پاس بلا لیا، اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھجوا دیا۔ اللہ ہمارے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی محبت ڈالے جیسے اس نوجوان کے دل میں تھی۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔